ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاہ جھنڈے اور خراسان۔ خراسان کئی شہروں پر مشتمل ایک وسیع علاقے کا نام ہے جس کا اکثر علاقہ موجودہ افغانستان میں واقع ہے، جن میں قندھار، ہرات، ہلمند اور بلوچستان کے کئی علاقے شامل ہیں۔ ایسے ہی ایران کے کئی علاقے اس میں شامل ہیں۔ اسلامی خلافت کے دور میں ماورالنہر نہر کو بلاد خراسان کہا جاتا تھا، جس میں پورا ایران اور پورے کا پورا افغانستان شامل تھا۔ موجودہ دور میں یہاں القاعدہ اور الدولۃ الاسلامیہ کے علاوہ کوئی اور سیاہ جھنڈا سامنے نہیں آیا۔ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس خوش طبعی سے تشریف لائے اور خوشی کے اثار آپ کے چہرے مبارک پر پہچانے جاتے تھے۔ ہم جو بھی بات پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہمیں جواب دیتے۔ جیسے ہی ہم خاموش ہوتے تو پھر ابتدا کر کے سوال کرتے، یہاں تک کہ بنو ہاشم کے جوان ہمارے پاس سے گزرے، ان میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے گزرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم مسلسل آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا ہے، اور ان قریب میرے بعد میرے اہل بیت کو دربدر کرنا، اپنے علاقوں اور زمینوں سے نکالا جائے گا اور مختلف شہروں میں منتشر کیا جائے گا، یہاں تک مشرق سے ان کے لیے سیاہ جھنڈے اٹھائے جائیں گے۔ وہ خلافت کا مطالبہ کریں گے لیکن ان کو یہ حق نہیں ملے گا، پھر وہ خلافت کا حق مانگیں گے لیکن ان کو یہ حق نہیں ملے گا، تو وہ اس کے حصول کے لیے لڑیں گے اور ان کی مدد کی جائے گی۔ تم میں سے جو شخص ان کو پالے یا تمہارے بعد آنے والی نسلوں میں ان کو پالے تو میرے اہل بیت کے امام کے پاس آئے، اگرچہ گھسیٹ کر آنا کیوں نہ پڑے، کیونکہ یہ جھنڈے ہدایت کے جھنڈے ہیں۔ یہ لوگ اپنا جھنڈا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا، اس کو اپنی حکومت کا جھنڈا اور اس کی باغ دوڑ حوالہ کریں گے، تو وہ زمین پر حکومت حاصل کرے گا، اور وہ زمین اپنی عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح اس کے آنے سے پہلے زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو امام مہدی کے لشکر کے لیے توطیہ اور تمہید بنائیں گے، یعنی اس کی حکومت بنائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سیاہ جھنڈے خراسان سے آتے ہوئے دیکھ لو تو ان کے پاس آؤ، اگرچہ برف پر گھسیٹ کر کیوں جانا پڑے، کیونکہ ان جھنڈوں میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ امام مہدی ہوگا۔ حضرت سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے بنی عباس کے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، پھر جتنی دیر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ رہیں گے، پھر دوسرے چھوٹے سیاہ جھنڈے نکلیں گے جو آل ابی سفیان اور ان کے ساتھیوں کے ایک آدمی سے لڑیں گے، اور امام مہدی کے ساتھی مشرق میں ان کے لیے راستہ ہموار کریں گے اور امام مہدی کے سامنے اپنی اطاعت کی بجاوری کریں گے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ سے روایت ہے کہ خراسان سے ایک جھنڈا نکلے گا، پھر دوسرے جھنڈے نکلیں گے، ان کے کپڑے سفید ہوں گے اور ان کے آگے بنو تمیم کا ایک آدمی ہوگا جو امام مہدی کے لیے حکومت استوار کرے گا۔ اس کے نکلنے اور امام مہدی کو لوگوں کی جانب سے حکومت کی سپردگی میں 72 مہینے لگیں گے۔ علامہ ابن کثیر نے النہایہ میں لکھا ہے کہ احادیث میں سیاہ جھنڈوں سے مراد وہ جھنڈے نہیں جو ابو مسلم الخراسانی کی قیادت میں آئے اور بنو امیہ سے حکومت چھین لی تھی، بلکہ ان جھنڈوں سے مراد دوسرے جھنڈے ہیں جو امام مہدی یعنی محمد بن عبداللہ العلوی الفاطمی الحسنی کی صحبت کے لیے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح کریں گے، یعنی اس کو توبہ کی توفیق دے کر ان کی توبہ قبول کریں گے اور
اس رات میں خلافت سے متعلقہ امور کی توفیق الہام کر کے رشد و ہدایت کا سامان مہیا کریں گے جو اس رات سے پہلے نہیں ہوگا۔ اور ان کی تائید مشرق سے کچھ لوگ کریں گے جو اس کی نصرت کریں گے اور اس کی حکومت کو قائم کریں گے اور اس میں اس حکومت کو قائم کرنے میں مدد دیں گے۔ ان کے جھنڈے بھی سیاہ ہوں گے۔ ان سب سے مقصود یہ ہے کہ آخری زمانے میں جس مہدی کی مدح اور تعریف کی گئی ہے اس کا خروج اور ظہور مشرق کی جانب سے ہوگا اور بیت اللہ کے پاس اس کی بیعت ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس خروج سے مراد جہاد کرنا، اس کی نصرت والی جماعت اور ان تمہید توطیہ اور مقدمہ والی لشکر ہو تب تو یہ بات درست ہے، اور اگر اس سے مراد مشرق میں پیدائش اور مشرق میں تربیت نشو و نما ہو تو یہ بات دیگر نصوص کے مخالف ہے اور دونوں میں تطبیق ممکن نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خزانے ایک ہی شاہی خاندان کے 3 افراد لڑیں گے، پھر یہ خزانہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گا، یا یہ فرمایا کہ پھر یہ حکومت ان میں سے کسی کو نہیں ملے گی، پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، پھر وہ ان سے ایسے لڑیں گے جیسے کہ پہلے ان سے کسی نے قتال نہیں کیا ہوگا، جو تم سے اس طرح لڑیں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں لڑا ہوگا۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کی جو مجھے یاد نہیں، پھر فرمایا جب تم یہ سنو تو آ کر اس کی بیعت کر دو، اگرچہ گھٹنوں کے بل کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ امام مہدی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سیاہ جھنڈے خراسان سے آتے ہوئے دیکھ لو تو ان کے پاس آؤ، کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ امام مہدی ہوں گے۔ اس روایت میں علی بن زید بن جدعان ہے۔ امام مسلم نے دوسری راوی کے ساتھ ملا کر اس کی روایت کو لیا ہے۔ یہ راوی حسن الحدیث ہے اور اس روایت کے دیگر راوی صحیح کے راوی ہے۔ اس طرح کی روایت امام حاکم نے روایت کی ہے۔ امام ابو نعیم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے اس طرح کے الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے، مشرق سے سیاہ جھنڈے آئیں گے، گویا ان کے دل لوہے کے تختوں کی طرح ہوں گے، جو شخص ان کے بارے میں سنے ان کے پاس آ کر ان کی بیعت کرے، اگرچہ برف پر گھسیٹ کر کیوں نہ ہو۔ علامہ سیوطی نے العرف الوردی میں اس کو نقل کر کے حسن بن سفیان کی مسند کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ امام احمد، ترمذی اور نعیم بن حماد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی واپس نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ جھنڈے ایلیا یعنی بیت المقدس پر نصب ہو جائیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو غریب حسن کہا ہے اور ایلیا سے فلسطین مراد ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عنقریب فلسطین پر کفر کا قبضہ ہوگا، تو یہ جھنڈے خراسان سے نکل کر بیت المقدس کی آزادی کی جنگ لڑیں گے اور انہیں کوئی طاقت وہاں پہنچنے سے نہیں روک سکے گی، یہاں تک کہ لوگ امام مہدی کو جھنڈا سپرد کریں گے اور وہ مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے اور فلسطین میں جھنڈا نصب کریں گے۔ اسی وجہ سے سیاہ جھنڈوں کا شعار یہ تھا، ہم نے یہاں سے شروع کیا ہے اور اقصی میں ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، رات اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے آئیں گے اور اپنے گھوڑوں کو بیسان اور فرات کے درختوں سے باندھ دیں گے۔ بیسان کا علاقہ فلسطین میں ہے اور فرات یہ عراق میں ہے، اس سے یہ اشارہ ہے کہ سیاہ جھنڈے فلسطین اور عراق میں آئیں گے۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ امام مہدی کے بائیں ہاتھ کے نیچے آس کے پتے کی طرح ایک خال ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی کی جائے پیدائش مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں ہوگی، اس کا نام ولدیت میرے نام اور باپ کی ولدیت کی طرح ہوگی، بیت المقدس جائے ہجرت ہوگی، گنی داڑھی والا، سیاہ سرماگے آنکھ والا، چمکدار دانتوں والا ہوگا، اس کے چہرے پر ایک خال ہوگا، میانی ناک والا، کشادی پیشانے والا ہوگا، اس کے کندھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت کی طرح علامت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سیاہ محمل سے بنا ہوا چوکور علامت والا جھنڈا آئیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آپ تک کس نے نہ نکالا ہوگا، یہاں تک امام مہدی اس کو نکال کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں سے اس کی مدد کریں گے، جو ان کی مخالفت کرے گا اس کو چہرے اور پشت پر مارے گا۔ امام مہدی 30 سے 40 سال تک کی عمر میں نکلیں گے۔
میں کہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ حجر سے مراد مہر ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضرات شیعہ بھی سیاہ جھنڈوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرق سے سیاہ جھنڈے آئیں گے جو اون، کتان، ریشم وغیرہ کے نہیں ہوں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر کی طرح ان جھنڈوں پر مہر لگا ہوا ہوگا، جس کو آل محمد میں سے ایک آدمی اس زمانے میں لائیں گے۔ جس دن مشرق میں ہوا چلے گی تو مشک اذفر کی طرح اس کی خوشبو مغرب میں محسوس ہوگی۔ اس کا رعب 1 ماہ تک آگے چلتا رہے گا۔